رحمت حضور کی عطا حضور کی کرم نوازیوں کی بات فرما رہے تھے۔ ایک روایت آپ کے سامنے کہ میرے آقا کتنے لجپال ہیں، اپنے غلاموں پہ کتنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ جب ان کا غلام منگتا ان کے در اقدس پہ آتا ہے پھر کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ کرم نوازیاں کیوں نہ ہوں کہ جب رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب مانگنے والا جس وقت جو بھی مانگنے آ جائے آپ نے اسے عطا فرمانا ہے، اے پیارے محبوب عطا فرمانا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک غلام حاضر ہوا، آکے عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام بتانا چاہتا ہوں کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنی قدرتوں سے نوازا ہے، کتنی شانوں سے نوازا ہے، کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا حبیب مانتے ہیں، اس رب کا حبیب مانتے ہیں جو خود ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس فلاں چیز کا اختیار نہیں ہے، فلاں چیز کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا شیطان جو رب کا ازلی دشمن ہے، جو رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے، جب رب نے اسے اتنی قدرتیں دی ہیں کہ اگر مشرق میں بیٹھا ہو ایک لمحے میں مغرب کے اندر پہنچ سکتا ہے، پوری کائنات کے اندر وہ ذرے ذرے پہ ایک لمحے کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا جس کے دشمن کو رب اتنی کرم نوازیاں جس میں فرماتے ہیں اس کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہو، اس کے محبوب کی کرم نوازیوں کی پھر حد کون جان سکتا ہے۔ یہ آج میں نے آج اس 14ویں صدی کے اندر آج مولویوں نے حضور کو ناپنا شروع کر دیا ہے کہ حضور کی یہ حد ہے، حضور کی یہ حد ہے، بلکہ میرے بھائی عرض کر رہے تھے یہ قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب جس طرح میری ربوبیت کی کوئی حد نہیں اسی طرح آپ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور کی حد آج لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے، اتنا ہے اتنا نہیں ہے، اختیار ہے نہیں ہے، مختار کل ہے نہیں ہے، یہ ساری باتیں آج شروع ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، عرض کرتے ہیں اے سونے محبوب، اے لجپال آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جرم ہو گیا ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام روزے کی حالت کے اندر تھا، اپنی گھر والی کے قریب چلا گیا، قربت کر لی، اب حکم یہ دیں روزہ توڑ دیا ہے، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کفارے کے بارے میں حکم ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے غلام اگر یہ عمل کر لیا ہے تو 3 کفارے بنتے ہیں کہ روزہ اگر جان بوجھ کے فرضی روزہ بندہ توڑ دے تو اس کے بعد 3 ایسی باتیں ہیں کہ بندہ 3 میں سے ایک کر لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں سونے محبوب لجپال آقا، اے مدینے کے تاجدار آقا، حکم ارشاد فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے غلام اگر تو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک غلام اللہ کی بارگاہ کے اندر آزاد کر، ایک غلام کو آزاد کر دے۔ عرض کرتے ہیں آقا طاقت نہیں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس طرح کرو 2 مہینے لگاتار اس طرح روزے رکھو کہ درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ عرض کرتے ہیں سونے محبوب ایک روزہ رکھا وہ مکمل نہ کر سکا، 60 روزے کون مکمل کرے گا؟ واہ صحابہ آپ کے عقائد کے اوپر میں قربان، آپ کے عقائد کے اوپر آپ کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کے اوپر مجھ جیسے ہزاروں قربان۔ آپ کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، آپ کو جب بھی مشکل پیش آتی تھی در مصطفیٰ کا آپ رخ کر لیا کرتے تھے۔
سونے محبوب ایک روزہ مکمل نہیں ہوا، 60 کس کے اندر طاقتیں ہیں، حالانکہ صحابہ کی جو عبادت ہے بے مثال ہے، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو 60 مسکینوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلا دو۔ اچھا آپ جس مفتی کے پاس جائیں، جس پیر کے پاس جائیں، جس مولوی کے پاس جائیں، حضرت صاحب کے پاس جائیں، اپنوں کے پاس جائیں، پرایوں کے پاس جائیں، جس کے پاس جائیں، عرض کریں، مسئلہ بتائیں، حضور لوگ آج کہتے ہیں حضور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جس سے بھی مسئلہ پوچھیں کہ اگر بندہ روزہ توڑ دے کفارہ کیا بنتا ہے، یہی 3 چیزیں بتائیں گے کہ یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے لگاتار رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چوتھا مسئلہ بتا ہی کوئی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے اختیار نہیں دیے ہیں، اس چیز کا اختیار نہیں ہے، فلاں چیز کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا بدبختو میرے رب نے مصطفیٰ کو مختار کل بنا کے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ ٹھیک ہے بیٹھ۔ اب صحابہ تھے نا، اور صحابہ سے پڑھ کے شریعت جاننے والا بھی کوئی نہیں ہو، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا حضور یہی 3 مسئلے آپ نے کہا ہے بیٹھ جا۔ صحابی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کی گزری، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک غلام کھجوروں کا ٹوکرا لیے حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے محبوب علیہ السلام میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ٹوکرا لیا نا، پوچھا این السائل، اے میرے غلاموں بتاؤ جو ابھی مسئلہ پوچھنے میرا غلام آیا تھا وہ کدھر موجود ہے؟ آج کہتے اللہ کے محبوب علیہ السلام حاضر خدمت ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اسے اٹھاؤ اور مدینہ پاک کے اندر چکر لگاؤ، جتنے بھی غریب گھر ہیں، جتنے بھی مسکین گھر ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے اندر بانٹ دو، اللہ کریم تمہارے کفارے کو قبول فرما دے۔ اچھا چوتھی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، جس سے مرضی جا کے مسئلہ پوچھ لیں، جس نے بڑے مفتی کے ساتھ آپ جا کے یہ بات کر لیں حضور روزہ توڑ دے کوئی جان بوجھ کر کفارہ کیا بنتا ہے، پہلی 3 ہی وہ باتیں بتائے گا، یا روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وہاں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مختار کل ہونے پہ قربان جائیں، فرمایا میرے غلام یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو، جاؤ مدینے کے اندر تقسیم کرو، اللہ تمہارے کفارے کو قبول فرما لے۔ کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک میں مجھ سے بڑھ کے اور کوئی فقیر موجود ہی نہیں ہے، اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت ان یابہو کما قال، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنا نا کہ کفارہ بھی نہیں دے سکتا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات مان رہا ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی بات مان رہا ہے، نہ 60 روزے رکھنے کی بات مان رہا ہے، میں نے کہا یہ کھجوریں اٹھاؤ مدینہ کے غریبوں کے اندر تقسیم کرو، یہ بھی نہیں مان رہا، کہتا ہے مجھ سے بڑا غریب، مجھ سے بڑا فقیر یہ میں بظاہر بات کر رہا ہوں، وگرنہ جو در مصطفیٰ کا فقیر ہو جاتا ہے وہ کائنات کو تقسیم کرنے والا بن جایا کرتا ہے۔ یہ میں بظاہری حالت بیان کر رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ در مصطفیٰ کا گدا ہو، ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے کائنات کا سب سے بڑا امیر ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بظاہر حالت ہے، یہ ظاہری حالت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا میرے مصطفیٰ مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی، میرا وجدان یہ کہتا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرا رہے ہوں گے، کیسا غلام ہے دینا بھی کچھ نہیں چاہتا اور میری بارگاہ میں سب کچھ لے کے بھی جانا چاہتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، اب دیکھیے مختار کل رب نے کیسے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے، کیسے شانوں اور عظمتوں، رفتوں، بلندیوں اور قدرتوں سے نوازا ہے میرے مصطفیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کوئی مفتی ان 3 باتوں سے آگے جا نہیں سکتا، لیکن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلام جاؤ خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، اللہ تمہارے کفارے کو قبول فرما لے گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کے میلاد کے اندر آج ہم تشریف فرما ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر نقشبندی صاحب آپ کی بارگاہ کے اندر ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ لیکن آپ کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! جتنے موجود ہیں، جتنا